آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کے نئے گورنر شیو پرتاپ شکلا چہارشنبے کو حلف لیں گے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے شیو پرتاپ شکلا کا شمس آباد ایئرپورٹ پر کیا خیر مقدم۔ تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی کی دوڑ میں آئی پی ایس آفیسر سی وی آنند سب سے آگے۔ موجودہ ڈی جی پی شیودھر ریڈی کی میعاد رواں ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے ختم۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق 10 تا 23 مارچ کے درمیان ریاست کے بیشتر اضلاع میں ہو سکتی ہے بارش۔ اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پر لوک سبھا میں گرما گرم مباحث۔ مرکزی وزیر نے اشعار کا حوالہ دے کر راہل گاندھی پر کیا طنز۔ گورو گگوئی کی حکومت پر تنقید۔ اسپیکر لوک سبھا اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پر مباحث، صدارت کون کرے گا؟ اپوزیشن ارکان کا سوال۔ ایس آئی آر کا عمل 16 ریاستوں میں مکمل۔ اہل ووٹرز کو فہرست میں لازمی رکھا جائے گا، غیر اہل کو خارج کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس۔ کرناٹک میں کمرشل گیس سلنڈرز کی قلت، ریسٹورنٹس میں محدود خدمات، صرف چائے اور کافی کی تحریر درج۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کے کویتا کو کھمم کے ویلو گومٹلا میں احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ کویتا نے وشنو وردھن مہاراج کے ساتھ مل کر جن لوگوں کے مکانات منہدم کیے گئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ پولیس نے آج صبح کویتا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا، جبکہ گرفتار شدگان کو حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت مستحقین میں سلنڈرز اور اسٹو کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے افضل نگر کمیونٹی ہال میں 50 مستحق خاندانوں میں سلنڈرز اور اسٹو تقسیم کیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ مستحق خواتین نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جبکہ مہنگائی عروج پر ہے، مستحق خاندانوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ خواتین نے کہا کہ رمضان کے دوران گیس اور اسٹووز کی فراہمی غیر معمولی راحت ہے۔ حیدرآباد سیف آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران تراویح کی نماز سے لوٹ رہے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بتایا گیا ہے کہ نکلس روڈ کی مصروف شاہراہ پر رات 10 بجے سے درمیانی شب 1 بجے تک ناکہ بندی کرتے ہوئے تلاشی لی جا رہی تھی۔ لوگ قریبی مساجد سے نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس مہم سے مصلیوں کو کافی مشکلات پیش آئیں۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس کے رکن کونسل مرزا احمد بیگ کو مقام واقعے پر روانہ کیا۔ رکن کونسل نے متعلقہ حکام کو صدر مجلس کے پیام سے واقف کروایا اور پولیس کے رویے پر اعتراض کیا۔ بعد میں بیریکیڈ سے ہٹا کر ٹریفک کو چھوڑ دیا گیا۔ مقامی عوام نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا ہے۔
साफ बोला बस पियाज पाव बोला पर चाबी मंगा पहले बेरोजगार नौजवानों की जेएसी ने आज हैदराबाद में मिलियन मार्च का ऐलान किया था, ताहम दिलसुख नगर के पास पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हैं। बाज़ मकामात पर एहतजाजियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में नई मुंतखबा आलिमा की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर, निज़ामाबाद के रुकन असम्बली सूर्या नारायणा और दीगर ने शिरकत की। बाद में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई गई, जबकि माह रमज़ान के पेश नज़र इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया जिसमें कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों जीएम, डीजीएम और मैनेजर ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन से मुलाकात की और हल्के असम्बली बहादुरपुरे के तहत जारी और ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों के बारे में जायज़ इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में पानी की फरहमी, सीवरेज के कामों को बेहतर बनाने और हल्के में ज़ेर-ए-इल्तिवा शहरी तरक्याती मंसूबों को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर भी मौजूद थे, जबकि रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ओहदेदारों को मज़ीद तफसीलात भी बताईं कि मज़कूरा हल्के में किस तरह से कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाए और कामों को तकमील किया जाए। तेलंगाना के नए पुलिस सरबराह डीजीपी के तौर पर सीनियर आईपीएस ओहदेदार सीवी आनंद का नाम तकरीबन तय पाने की इत्तलात मिल रही हैं। इस बात पर ज़ोर शोर से बहस जारी है कि मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी की मियाद रवां माह के आखिर में ख़त्म हो रही है, जिनकी जगह सीवी आनंद का तक़र्रुर मुतवक्को है। 1992 बैच के सीवी आनंद रियासत के पुलिस ओहदेदारों में सबसे सीनियर हैं, जबकि मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी का ताल्लुक़ 1994 बैच से है। हुकूमत ने पहले ही सीनियर आईपीएस ओहदेदारों की एक फहरिस्त मरकज़ को रवाना कर दी है, जिसमें सीवी आनंद के अलावा 1994 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले सोमिया मिश्रा, विनायक प्रभाकर आप्टे और 1995 बैच की शिखा गोयल के नाम शामिल है। ताहम इंतज़ामी सलाहियतों की बुनियाद पर हुकूमत सीवी आनंद के नाम पर संजीदगी से गौर कर रही है। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला मंगल के रोज़ शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे, जहां रियासत के आला कायदीन और सीनियर हकाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने शख्सी तौर पर एयरपोर्ट पर गवर्नर का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी ए रामाकृष्णा राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हकाम ने गवर्नर की आमद पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मुनक़्क़िदा इस इस्तकबालिया तक़रीब में सीनियर इंतज़ामी और पुलिस हकाम ने शिरकत की। वाज़ेह है कि गवर्नर अपने ओहदे और राजदारी का हलफ चारशंबे को लेंगे।
محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں کے دوران موسم میں تبدیلی کی پیشن گوئی کرتے ہوئے ریاست کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق اس ماہ 16 مارچ سے 23 مارچ کے درمیان ریاست کے بیشتر اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے چلنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں، جس کے باعث کسانوں اور عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ساحلی علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق خلیجی بنگال میں بننے والے موسمی نظام کے اثرات کے باعث ریاست میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر ڈاکٹر رمیش نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ برآمد شدہ 1016 موبائل فونز ان کے مالکان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ملک بھر میں فون کی بازیابی میں تلنگانہ پولیس کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ انہوں نے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے میں احتیاط کا مشورہ دیا اور مالی نقصانات اور ڈیٹا چوری سمیت سائبر کرائم کے خطرات کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس نے سائبر کرائم کے 103 مقدمات میں 63 لاکھ روپے کھاتوں میں منجمد کر دیے ہیں۔ کامریڈی ضلع میں پیش آئے ایک واقعے میں پاگل کتے کے حملے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ڈوماکنڈا منڈل سینٹر کے مٹن مارکیٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ ایک پاگل کتے نے 2 بچوں اور 3 دیگر افراد پر حملہ کیا جو کل رات تقریباً 9 بجے سڑک سے گزر رہے تھے۔ اس حملے میں 2 بچوں کے چہرے پر زخم آئے اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت مقامی لوگوں نے 8 سالہ بھویا شری اور 9 سالہ درشنی کے طور پر کی ہے۔ دیگر 3 کی شناخت ڈوما کنڈا یدما، مایادری یدما اور تیگا لکشمی کے طور پر ہوئی ہے۔ اہل خانہ نے انہیں علاج کے لیے کاماریڈی کے گورنمنٹ ہسپتال پہنچایا، جبکہ زخمی دونوں بچوں کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد لے جایا گیا۔ گاؤں والوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پنچایت حکام اور عوامی نمائندوں سے کئی بار شکایت کی تھی کہ وہ پاگل کتوں کو ٹھکانے لگائیں، لیکن انہیں نظر انداز کر دیا گیا اور گاؤں والوں نے مطالبہ کیا کہ پاگل کتوں کو فوری پکڑا جائے اور انہیں محفوظ شیلٹر منتقل کیا جائے۔ قائد مخنہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نے میلاد روڈ غوث نگر میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مجلسی قائدین، سابقہ مجلسی کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ اسپیکر اوم برلا کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی مرکزی وزیر کرن رجیجو نے سخت مخالفت کی ہے۔ کانگریس کے فلور لیڈر راہل گاندھی کا نام لیے بغیر انہوں نے مستر خیر آبادی کے بہادر شاہ ظفر سے متعلق اشعار کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لوگوں کو یہ بولنا چاہیے تھا، لیکن میں قائد اپوزیشن کے لیے یہ اشعار کہہ رہا ہوں۔ جو مغل کا آخری رولر مغل کا جو لاسٹ رولر ہے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں اس سندرب میں کہا گیا ہے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہے، نہ کسی کے دل کا قرار ہے، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مجھ تو ایک غبار ہوں۔
کانگریس کے گورو گگوئی نے اسپیکر کے خلاف تحریک مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ایوان کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اسپیکر اوم برلا کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کی نوٹس لائی گئی ہے۔ گورو گگوئی نے کہا ہے کہ جس اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کی گئی ہے ان کے مقرر کردہ پینل اسپیکرز بھی ایوان کی صدارت نہیں کر سکتے۔ اس پر پینل اسپیکر جگدمبکا پال نے اعتراض کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گورو گگوئی کے اسپیکر کی برقراری سے متعلق اعتراض پر کہا کہ اتنا غیر ذمہ دار ویپشن آج تک نہیں آیا۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بھی اپوزیشن کے رویے پر اعتراض کیا۔ پارلیمنٹری افیئرز منسٹر میں بھی ودھان سبھا میں رہ چکا ہوں۔ ان کو تبھی کھڑا ہونا پڑتا ہے جب پارلیمنٹ چلنے کے نیموں سے دور کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کے ناطے سب سے زیادہ انٹرپٹ کرن رجیجو نے کیا ہے، میں سہمت ہوں، مگر ایسا irresponsible ویروت پکش بھی کبھی نہیں آیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے آج لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کی گئی ہے۔ کانگریس کے محمد جاوید نے تحریک پیش کرتے ہوئے اسپیکر کے رویے پر اعتراض کیا، جبکہ کانگریس کے سی وینو گوپال نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے حکومت نے ڈپٹی اسپیکر کا تقرر تک نہیں کیا، جس سے دستوری خلا پیدا ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اس معاملے میں مباحث کے لیے ایوان کو ایک شخص کا تقرر کرنا چاہیے جو ایوان کی صدارت کر سکے۔ اس سے پہلے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اسپیکر لوک سبھا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے اور ایوان کی صدارت کو لے کر پوائنٹ آف آرڈر اٹھاتے ہوئے رول 376 1 اور 2 کا حوالہ دیا۔ بیرسٹر اویسی نے پارلیمانی قواعد کا حوالہ دیا اور دلیل دی کہ جب اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک زیر غور ہو تو اسپیکر کارروائی کی صدارت نہیں کر سکتا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے نشاندہی کی کہ چونکہ کوئی ڈپٹی اسپیکر مقرر نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے تجویز پیش کی کہ بحث شروع ہونے سے پہلے ایوان کو اس بات پر اتفاق رائے حاصل کرنا چاہیے کہ کارروائی کی صدارت کسے کرنی چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے پینل اسپیکر جگدمبکا پال کی اس تحریک پر کارروائی چلانے کو لے کر بھی اعتراض کیا۔ Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicative function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. Let me complete. In the last three no confidence, the deputy speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutionally irregular. I got it. Your point. No. Let me complete, sir. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے بتایا کہ 2 دنوں سے الیکشن کمیشن مغربی بنگال میں آنے والے اسمبلی انتخابات کا جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے بوتھ لیول آفیسرز کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، نئے ووٹرز کو بھی شناختی کارڈ دیے گئے ہیں، الیکشنز کے آئیکن کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ مغربی بنگال میں ہمیشہ سے رائے دہی کا تناسب زیادہ رہا ہے۔ مغربی بنگال کے مجموعی رائے دہندوں کی تعداد فرانس، آسٹریلیا اور دوسرے کنٹریز کے برابر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بنگال کے رائے دہندے دستور کا احترام کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ 12 ریاستوں میں SIR کا مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً 60 کروڑ ووٹرز پر نظر ثانی ہوئی ہے۔ اس مہم کا مقصد کوئی بھی اہل ووٹر چھپنے نہ پائے اور غیر اہل فہرست میں نہیں ہونا چاہیے۔
کرناٹک کے بنگلورو میں سلنڈرز کی قلت کی وجہ سے کئی ریسٹورنٹس میں زیادہ پکوان نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ریسٹورنٹ کے سپروائزر نے بتایا کہ سلنڈرز کی دستیابی مشکل ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم زیادہ پکوان نہیں کریں گے۔ دوسری طرف بنگلور کی بعض ریسٹورنٹس میں صرف کافی اور چائے ہی سربراہ کی جا رہی ہے۔ ریسٹورنٹس میں تحریر بھی درج کی گئی ہے کہ یہاں صرف چائے اور کافی دستیاب ہے اور اس کی وجہ کمرشل گیس سلنڈرز کی قلت بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور دوسرے کئی علاقوں میں ایران کے حملوں میں زبردست شدت دیکھی گئی ہے۔ ایران کے کئی علاقوں میں حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 191 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں فوجی اور عام شہری بھی شامل بتائے گئے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت صحت نے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 2339 افراد کو ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ہے، جبکہ 100 کی حالت نازک ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہلاکتوں کو چھپائے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے 30 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمالی اسرائیلی علاقوں میں ڈرون کو ناکام بنائے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے تہران میں نیوکلیئر لیب پر بھی حملوں کی خبر آئی ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے انٹرنیشنل بن گورین ایئرپورٹ پر افراتفری دیکھی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسافرین کی بڑی تعداد ملک چھوڑ رہی ہے۔ ایک مقامی حکام نے ایک فلائٹ میں صرف 100 لوگوں کی گنجائش رکھی ہے، جبکہ سینکڑوں مسافرین ایئرپورٹ پر جمع ہیں۔ کئی مسافرین کو بحث و تکرار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیل میں افراتفری اور بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر ایئرپورٹ پر محدود پروازوں اور محدود مسافرین کی گنجائش کی وجہ سے افراتفری دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران اطلاع بھی ملی ہے کہ سعودی عرب کے زلفی شہر میں ڈرون گرا ہے۔ یہ علاقہ ریاض صوبے کے حدود میں بتایا گیا ہے۔ ایران میں ایک بار پھر امریکی فوج کی طرف سے ڈاکٹر حافظہ خمینی اسکول کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سے پہلے یہ اطلاع ہے کہ گزشتہ رات سے کیے گئے حملوں میں 40 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک نومولود کی بھی ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران سے ملی اطلاعات کے مطابق رسالت اسکوائر کے پاس ہوئے حملے میں 40 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں 5 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں مسلسل اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات کے بعد آج صبح صریفہ، ریحان شخرا، عین الخینے اور مغربی بیکا کے علاقوں میں زبردست حملے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے خیام کے علاقے میں حزب اللہ کے جنگجو اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جھڑپ جاری ہے۔ عراق کے شمالی علاقے اربیل میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے پر ایران کے حامی جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں سفارت خانے کو نقصان ہوا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی اور متحدہ عرب امارات نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر آج مسافرین کو اس وقت شیلٹر میں بھیج دیا گیا جب ایران نے میزائل اور ڈرون حملوں کو لے کر خطرے کا سائرن بجایا۔ بتایا گیا ہے کہ اچانک ایئرپورٹ پر سائرن بجنے سے افراتفری دیکھی گئی۔ فوری مسافرین کو شیلٹر ہوم پہنچا دیا گیا۔ اس دوران متحدہ عرب امارات نے بعض علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد اپنے دفاعی نظام متحرک کر دیا۔ امارات کے دفاعی نظام کے مطابق بعض ڈرون اور میزائلز کو ناکام بنایا گیا ہے۔
بحرین کے دارالحکومت منامہ گزشتہ رات شدید ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی زد میں رہا. بتایا جا رہا ہے کہ خاتون ہلاک ہوئی ہے. ایران نے ایک ہوٹل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جہاں امریکی فوجی مبینہ طور پر مقیم تھے. تاہم ابھی اس بارے میں بحرین کی حکومت کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے. تاہم عوام کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. کئی مقامات پر خطرے کے سائرن بھی سنے گئے ہیں. کویت نے ایران کے 6 ڈرون ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ملک کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر مسلسل حملے ہوئے ہیں. تاہم اس حملے کو لے کر ابھی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی. آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر. تلنگانہ کے نئے گورنر شیو پرتاپ شکلا چہارشنبے کو حلف لیں گے. وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے شیو پرتاپ شکلا کا شمشاباد ایئرپورٹ پر کیا خیر مقدم. تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی کی دوڑ میں آئی پی ایس آفیسر سی وی آنند سب سے آگے. موجودہ ڈی جی پی شیودھر ریڈی کی میعاد رواں ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے ختم. موسمیاتی ماہرین کے مطابق 10 تا 23 مارچ کے درمیان ریاست کے بیشتر اضلاع میں ہو سکتی ہے بارش. اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پر لوک سبھا میں گرما گرم مباحث. مرکزی وزیر نے اشعار کا حوالہ دے کر راہل گاندھی پر کیا طنز. گورو گگوئی کی حکومت پر تنقید. اسپیکر لوک سبھا اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پر مباحث. صدارت کون کرے گا؟ اپوزیشن ارکان کا سوال. ایس آئی آر کا عمل 16 ریاستوں میں مکمل. اہل ووٹرز کو فہرست میں لازمی رکھا جائے گا. غیر اہل کو خارج کیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس. کرناٹک میں کمرشل گیس سلنڈرز کی قلت. ریسٹورنٹس میں محدود خدمات. صرف چائے اور کافی کی تحریر درج. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.